ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بڑی اچھی گفتگو ابھی آپ سن رہے تھے، نعتیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہے. بڑی ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایک حضور سید زادے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جن کے سائے میں رہنا ہی ہماری آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. ایکو بند کر دو بھیا، مائک والے ایکو بند کر دینا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کی امت، تم ساری امتوں میں بہتر ہو. اخرجت للناس، لوگوں کو نکالنے والی امت. کس چیز سے؟ برائیوں سے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم بہتر ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. ہمارے تمہارے افضل ہونے کی وجہ یہی ہے، نشانی یہی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. اے بھیا یہ کیمرہ والے خراب نہ کرو بیٹا، ویسے بھاگ گئے ہیں تمام آدمی، باقی میں تم کو لے کے ٹھاڑ گئے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سیٹی بند کر بھیا، سیٹی بند کرو، ایکو بند کرو، آواز بالکل صاف ستھری رہے بس. حضور فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو کسی کو برائی کرتا دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. جوا کھیلتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، شراب پیتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ڈی جے بجاتے ہوئے کمر مٹکاتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو.
बास तो अत्ते बड़े बेहया होते देखे में तनको नीक नहीं लगा था ब्याह शादी मांगे फोकटे के कूदी है ये मेरे कूदी है उनके मेहरुआ देखे तो कहे हमारा आदमी कत्ता कई फुट ऊंच कूदत है देख चल देख तो हमार मर्द कूदत है कत्ता ऊंच बेहयाई को दिखाते हैं कूदना डीजे के सामने कितनी बेहयाई की बात है पेट अलग निकला है चूतर अलग जाते हैं मार धरे दम 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 कूदत है उसी पे कमाल जर्रा बराबर हया शर्म ईमान नहीं खुली हुई बेहयाई है डीजे के सामने कूदना मना करो उनको न माने मारो दुइला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिहि तुम में जो किसी को बुराई करता देखे तो अपने हाथ से रोक दे ये आला फर्स्ट नंबर ईमान की निशानी है जो फर्स्ट नंबर का मोमिन होगा वो ये करेगा आगे हुजूर फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिहि और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो अपनी जबान ही से मना कर दे मुंह से ही बोल दो ये सेकंड दर्जे ईमान वाले की निशानी है लेकिन आज न बोलेंगे न हाथ से मना करेंगे आज अगर कोई गुंडा लोफड़ कोई के घर में आया है बैठत हुई तो मना न करिए कि हमारे पड़ोसी के घर में क्यों बैठ रहा है माँ बहन बेटी उसकी हमारी भी माँ बहन बेटी है क्यों बैठ रहे लेकिन कहिए नहीं हमसे काम होता फलाना अपनी है कुआं खुदावत है तो हमसे काम वो कुआं खुदावत आपसे मतलब नहीं तुम्हारा फर्ज बनता था कि जहां तुम अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करते हो वहीं अपने पड़ोसियों की भी इज्जत की हिफाजत करो जब दूसरी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी तस्वूर करोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटी को दूसरे लोग भी अपनी बहन बेटी तस्वूर करेंगे मदीने तैयबा में एक अंसारी का गुजर हो रहा था और एक औरत उधर से आ रही थी दो चार यहूदी उस औरत को छेड़ने की कोशिश की उस अंसारी मुसलमान ने देखा तो ये नहीं देखा कि मेरी बहन है कि मेरी बेटी है कौन है बल्कि ये देखा कि कोई इस्लाम बल्कि ये देखा कि अल्लाह की कोई बंदी है जिसकी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं तो उस अंसारी मुसलमान ने उस यहूदियों से मुकाबला किया और इतना मुकाबला किया कहा सुनो इस्लाम के अंदर जब तक जान में जान मेरी रहेगी हम किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे और वो अंसारी उस यहूदी से झगड़ने लगे इतना झगड़ा किया कि वो अंसारी उसी में शहादत पा गया शहीद हो गए लड़ते लड़ते इसी में वो औरत मौका पा गई अपनी जान इज्जत बचा के चली गई पता चला कि सहाबा का ये जज्बा था कि दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए जान देना पड़े तो मुसलमान जान दे और आज हम कहते हो अपने घर में क्यों खुदा हो इस्लाम का हुक्म है कि तुम दूसरे को बुराई करते देखो तो रोको वइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही लेकिन अगर कोई जबान से बोल भी न सके हाथ से रोक भी न सके तो सरकार फरमाते हैं अपने दिल ही में कम से कम बुरा मान ले और ये अदना ईमान है हुजूर के एक सहाबी थे हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी किसी को शरीयत के खिलाफ देखना गवारा नहीं करते थे एक दिन
حضرت ابو ذر غفاری جا رہے تھے، ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی انگلی میں، تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ نہیں کہا کہ اس کو نکال دے، بلکہ اعلیٰ ایمان تھا، فوراً حضرت ابو ذر غفاری نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور اس کی انگلی سے انگوٹھی کو کھینچ کر پھینک دیا، کہا جہنم کی آگ پہن رہا ہے تو اپنے لیے، پھینک دیا، اتنی زور سے کھینچا کہ ان کی انگلی بھی زخمی ہو گئی۔ تو ہو گئے حضور کے پاس شکایت کرنے کہ اللہ کے رسول، ابو ذر منع کرتے تو ہم نکال دیتے، لیکن انہوں نے تو اتنی زور سے کھینچا کہ میری انگلی میں تکلیف ہو گئی۔ حضور نے ابو ذر کو بتایا کہ ابو ذر اتنی سختی نہ کیا کرے، کہہ دیتے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین تھے، رحم دل تھے، سونے کی انگوٹھی کھینچ کر پھینک دیا۔ اب آج کل کتنے ایسے لڑکے ہیں اور کتنوں اپنے بیٹی کے چاہنے والے ہیں کہ بٹیا کی منگنی جب ہوئی ہے تو داماد کے یہاں سونے کی انگوٹھی دے، کتنے بڑے بغیرت ہیں بتا دے والے۔ جب سونا حرام ہے مردوں کے لیے پہننا، تو جس کا پہننا حرام اس کو تحفہ میں دینا بھی تو حرام ہے۔ ایسے سونے کی اینٹ دے دو داماد کو، گٹی دے دو سونے کی، لیکن انگوٹھی دے رہے ہو جو اسلام میں منع ہے۔ اے لوگوں، سونے کا کوئی زیور استعمال نہ کرو۔ ادھر رکھ دو بھیا، ادھر رکھ دیتی، الگ رکھ دیتی۔ لیکن آج بہت سے لوگ سونے کا کنگن پہنتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم مالدار ہیں، حرام ہے۔ صرف اللہ کے رسول نے اپنے صحابی حضرت سراقہ کے لیے حضور نے جائز کیا تھا۔ جب ہجرت کے موقع پر حضور پر حملہ کیا تھا، جب حضور کو ستایا، مکہ چھوڑا مدینہ جا رہے تھے، تو مکہ کے لوگوں نے اعلان کیا تھا جو محمد کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں اس کو دیا جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سراقہ گئے تھے پکڑنے، اور جب سرکار کو پا گئے تو حملہ کرنا چاہا، تو سرکار نے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین کو حکم حضور نے دیا تو سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ معافی مانگا، پھر نبی نے معاف کیا، پھر حملہ کرنا چاہا، 100 اونٹ کی لالچ تھی، تو پھر سرکار نے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین اس کو پکڑ لے، پھر دھنسا، پھر معافی مانگا، معاف کیا، پھر آگے بڑھا، تو پھر سرکار نے فرمایا زمین اس کو پکڑ لے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا تھا سراقہ تم کو کیا ہو گیا؟ میں نے تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے کنگن، یعنی تم مسلمان ہوگے اور مجاہد بن کے جہاد کرو گے، اور جہاد میں کسرا کو فتح کر کے اس کے کنگن تمہارے سونے کے ہاتھوں میں آئیں گے، سونے کے کنگن۔ اور یہی ہوا کہ حضور کے زمانے میں باحیات رہے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں باحیات رہے سراقہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سراقہ بیمار ہوئے تو اتنا بیمار ہوئے کہ مدینے کے لوگ دیکھنے چلے۔ حضرت عمر بھی گئے، جب گئے تو کہا سراقہ کیا حال ہے؟ تو سراقہ کہتے ہیں موت کے بستر پہ ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا سراقہ ابھی تم کو موت کہاں آئے گی؟ ابھی تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کے کنگن آئے نہیں ہیں، ابھی تم کو موت کہاں آئے گی؟ نبی نے فرمایا تھا تمہارے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی موت نہیں آئے گی، تم شفا پاؤ گے، صحت پاؤ گے، حملہ کرو گے کسرا پر، اور سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، اس کے بعد ہی موت آ سکتی ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ یہ صحابہ کا ایمان۔ تو مردوں کے لیے سونے کا کنگن بھی حرام، انگوٹھی بھی حرام، زنجیر بھی حرام ہے۔ لیکن آج افسوس ہے، کچھ زمانہ پہلے جب مہروے بیوہ ہوتا رہا، آج
عورتیں بیوہ ہوتا تو چوڑی اتار کے کنگن پہنا تھا، اور کچھ نوجوان آج بوران ہیں انہوں کنگن پہنے گھومت، اللہ جانے ہی کب سے بیوہ ہوئی گئی کہ آدمی ہے کنگن پہنے گھومت ہے۔ کنگن تو بیوہ عورتیں پہنتی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان عجیب ماحول پہ جا رہا ہے۔ ابھی ہم گئے تھے گونڈا تقریر کرنے، تو ایک لونڈا آوا موٹر سائیکل پر بیٹھائی کے ہم کا چلا، تو کے پاس دیکھا تو پیچھے کانے میں یہاں بھرکی لٹ گئے، تو ہم کہیں یوں کہا رے، تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی عمران سوگ لگ رہا ہے تو چھدائی کے پہن لی ہے، تو ہم کہا تو نکو چھدائی کے بلاکا پہن لی تھی، وہ کیا کہیں نہیں پہنے رے، تو کہا تیرے مولانا تم تو عجیب آدمی، ہم کہا عجیب کا جب تیرے سوکے لگ رہا ہے تو نتھنی پہن لی تھی۔ بتاؤ کیسے کیسے مرد، اللہ نے مرد بنایا عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں عبداللہ ابن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المشبہین من النساء۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرد بنا عورتوں کی طرح، نہ موچ نہ داڑھی، سب سپنا چٹ، عورتوں کی طرح نہ بنا۔ لعنت ہے رسول اللہ کی اس مرد پر جو عورت کی طرح بنا۔ محرم کی تقریر کر کے بمبئی سے آ رہا تھا، اور بمبئی جا والے جانا تھے، جیسے پشپک میں بیٹھو چھوٹا تھے ویسے تاڑی بجائے والے آ جاتے ہجڑ ہوئے، اور تاڑی بجائے بجائے روپیہ مانگا، تو ہم جہاں بیٹھے رہے تھے 8-10 نوجوان بیٹھے رہے، سب کا تاڑی بجائے بجائے کے گال پکڑ پکڑ روپیہ لہین، ہم چپے بیٹھے رہے۔ جب چلے گئے ہجڑ ہوئے تو بھی سب کہا تھے حضرت آپ سے نہیں کچھ کہے، تو ہم کہا جب کا اپنے اسٹاف میں یہاں کام ہوئی گا تو دوسرے اسٹاف میں کہے گھسے، ہر آدمی اپنے اپنے اسٹاف سے فائدہ اٹھاؤ۔ ارے اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بننے کی کوشش کرو، مرد بن کے رہو۔ پھر فرماتے وَعَلَى الْمُشَبِّهَاتِ مِنَ الرِّجَالِ۔ عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتیں مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج عورتیں بال کٹوا رہی ہیں، لڑکیاں، جبکہ لڑکیوں کے لیے بال کٹانا منع ہے، ناجائز ہے۔ اگر وہ انہوں کے ہیں تو عمرہ حج میں ہے، انہوں کے ہیں تو منڈی کی حجات، دیکھے میں ہے چڑیلی لگتی، لیکن اللہ کے رسول نے اسی لیے عورتوں کو بال منڈانا منع کیا، کٹوانا منع کیا۔ تو اے لوگوں، اللہ نے جس طرح فرمایا اس طرح بن کے رہو۔ بہرحال بات دوسری جگہ چلی گئی، سونا پہننا حرام تھا، ابو ذر غفاری نے انگلی سے انگوٹھی کھینچ کر پھینک دیا۔ حضور نے کہا ابو ذر اتنی سختی نہ کیا کرو، خیر کوئی بات نہیں، ایمان بڑا اعلیٰ تھا ابو ذر غفاری۔ گئے حج کرنے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اسے طواف کرتے کرتے ایک آدمی کو دیکھا کہ کالر دار کرتا پہنے جس کے کالر کے دونوں نوک نکلے ہیں اور خدا کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ ابو ذر غفاری نے دیکھا تو فوراً اس کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر پھاڑ دیا۔ فرماتے ہیں خدا کے گھر میں اور گھمنڈ کا لباس پہنے، خدا کے گھر میں بھی ہو تکبر کا لباس۔ ابو ذر غفاری نے پکڑ کے پھاڑ دیا۔ وہ بیچارے حضور کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو ذر کو منع کرنا تھا، منع کر دیتے، میں نکال دیتا، انہوں نے تو اتنی زور سے پکڑا اور پھاڑ دیا میرے کرتے کو کہ میرے گلے میں خراش آ گئی۔ اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور فرمایا ابو ذر، اب تم اپنا بسیرا جنگل بنا لو، تمہاری طرح لوگ عمل نہیں کر پائیں گے، جنگل بسیرا بنا لو۔ نبی کی زبان سے یہ بولی نکلی، کیا ایمان تھا صحابہ کا۔ ابو ذر غفاری گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی
اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے جنگل اپنا بسیرا بنا لو، اب مدینہ چھوڑو، نکل چلو اور جنگل میں اپنی زندگی گزاری جائے۔ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا ہے کتنی خوش نصیب عورت تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ جنگل میں بھی رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج کل کی مہرویں ہوئی تھی تو کہتی تم جاؤ، تم بہت بڑے دیندار بنے جاؤ، ہم نہ جیویں ہو جنگل میں۔ لیکن جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کے دکھ میں بھی رہتی ہیں، سکھ میں بھی رہتی ہیں۔ چل دی میاں بیوی چلے گئے، نبی کی زبان سے نکلا تھا، چلے گئے، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، جنگل میں اپنا بسیرا کیا، جنگل میں رہنے لگے اور رہتے 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 یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری کے انتقال کا وقت آ گیا۔ کوئی نہیں ہے، بیوی ہے کہ خود ہے۔ جب جاگنے کا وقت آیا تو ابو ذر غفاری کی بیوی رونے لگی۔ جب رونے لگی تو ابو ذر کہتے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ کہا کیوں نہ رو، اس جنگل میں مسافرت کی زندگی ہم لوگوں نے گزاری ہے، آج آپ کے آخری وقت ہے، آپ کا وصال کا وقت ہے، میں کیوں نہ روں؟ اگر آپ کا وصال اسی جنگل میں ہو گیا تو آپ کی تجہیز و تکفین میں اکیلے کیسے کروں گی؟ آپ کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ کو دفن کیسے کیا جائے گا؟ میں تنہا ہوں، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ اگر آپ کی روح نکل گئی تو اس جنگل میں آپ کی تجہیز و تکفین کیسے ہوگی؟ تو ابو ذر غفاری کا ایمان دیکھو، کہتے ہیں میری بیوی رو نہیں۔ ایک دن میں رسول اللہ کی محفل میں تقریر سن رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابیوں میں ایک صحابی ایسے ہوں گے جنہیں جنگل میں تنہائی میں موت آئے گی، کوئی تجہیز و تکفین کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی ایک جماعت اللہ کی طرف سے آئے گی اور وہ کفن لائیں گے اور اس کو دفن کریں گے۔ اے میری بیوی، ہو سکتا ہے وہ صحابی سے مراد اللہ کے رسول نے مجھے ہی لیا ہو۔ رو نہیں، اللہ بہت بڑا مسبب الاسباب ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو جنگل میں موت آئی۔ ابو ذر غفاری کی بیوی کا بیان ہے کہ میں بیٹھی تھی کہ اتنے میں نورانی چہرے والے گھوڑ سواروں کی جماعت آ گئی، کفن دفن سب ساتھ میں لے کے آئے، ابو ذر غفاری کو نہلایا بھی، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ پڑھ کے دفن بھی کیا۔ یہاں دو باتیں کہنی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ جو نبی نے فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو نبی سے کتنی محبت تھی، نبی کی زبان سے جو نکل جائے اسی پر زندگی کو گزارنا تھا، چاہے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے چاہے خوشیوں کا سامنا کرنا پڑے، چلے گئے بستی چھوڑا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو شریعت کے خلاف انہوں نے کسی کو دیکھنا گوارا نہ کیا، اس لیے لوگوں تم درجے والے ہو، اللہ نے تمہارا مرتبہ بلند کیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سمجھو کتنا درجہ بلند ہے۔ معراج کی رات میں جب حضور نے جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل میں جا رہا ہوں کوئی ضرورت، تو جبریل نے یہی تو کہا تھا کہ ہاں ایک ضرورت ہے، آپ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میرے لیے اجازت لے لینا اللہ سے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پلسرات کے اوپر سے گزرے گی تو اللہ مجھے حکم دے دے کہ میں اپنے پر کو آپ کے امتیوں کے پیروں کے نیچے بچھا کے اور اپنے پروں پر آپ کی امت کو پلسرات سے گزار دوں۔ بتاؤ یہ ہمارے آپ کے پیر ہیں کہ ہمارے آپ کے پیر کے نیچے جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ پر بچھانا چاہتے ہیں؟ اب آپ لوگ سوچتے تھے یوں کہاں ہوئی پہ یار، پر کتنا بڑا ہوتا ہے کے پیر کے نیچے بچھے گی؟ ارے سب سے بڑا پر گدھ کی ہوت ہے، اب تو گدھ چلے گئے، اللہ جانے کہاں چلے گئے۔ اور جبریل کا پر، ارے جبریل کے پر، ایک پر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جیسے کہ زمین اور آسمان کی دوری۔ اس طرح کتنے پر ہیں؟ روایتوں میں ہے 26,000 پر اللہ نے اس طرح جبریل کو عطا فرمایا۔
تو ہمارے تمہارے پیر کے نیچے پر بچھائیں گے اور ہم ایک پیر سے زنا کرے چلے، اسی پیر سے چل کر شراب پیئیں، اسی پیر سے چل کر کسی کو مارے پیٹیں، اسی پیر سے چل کر کسی کا مال ہڑپ کریں۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، کتنا درجہ ہمارا تمہارا ہے، لوگوں اپنے مقام کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اپنے مرتبے کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے پیر دیا، کوشش کرو کہ یہ پیر اٹھے تو اللہ کی رضا میں اٹھے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا۔ جب ابھی جاڑا آ گیا، اب بہت سے لوگ وضو بنے تو اسے پانی لیں تو کہ اسے کریں، لاگت ہے تیل ہوئی لگا ہوا، یہ وضو ہوگا؟ اللہ فرماتا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو، خوب دھلو قاعدے سے کہ پانی بہہ جائے۔ حضور فرماتے اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، جتنے دور گھر ہو جماعت نہ چھوڑو، مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فجر پڑھ کے آؤ، کام اپنا کرو، دکان اپنی چلاؤ، لیکن دل میں انتظار رکھو کہ ظہر کی اذان کب ہو کہ ہم مسجد میں پہنچیں۔ ظہر پڑھ کے آؤ تو عصر کے انتظار میں رہو، عصر پڑھ کے آؤ تو مغرب کے انتظار میں رہو۔ اگر یہ تینوں کام تم لوگوں نے کر لیا، مکمل وضو بنایا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے گئے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا، تو سرکار فرماتے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اے میرے امتیوں یہی کام تمہارے لیے جہاد ہے، اللہ جہاد کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا آپ کا کام ہے برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا۔ اس لیے جو بھی زندگی کا لمحہ اللہ آپ کو دے تو ہم اور آپ خود برائی سے بچیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ اتنی بڑی جماعت آج حضرت مولانا عقیل صاحب، حافظ عقیل صاحب، اور آپ لوگوں نے مدرسہ چلایا، چندہ دیا، آج الحمدللہ یہ حفاظ کرام کی جماعت تیار ہوئی ہے۔ یہ اسی لیے ان کو تیار کیا گیا ہے کہ یہ نیکیوں کی دعوت دیں، برائیوں سے لوگوں کو منع کریں۔ خوش نصیب ہیں آپ، لیکن یہ حافظ لوگ قرآن سنائیں گے، لیکن یہ برائی سے منع کب کر پائیں گے، نیکی کی طرف دعوت کب دیں گے؟ جب یہ حافظ ہونے کے بعد مولانا بھی بنیں گے تب بولو، ورنہ صرف قرآن یاد کرنے سے آدمی مکمل دین پر عمل کیسے کر پائے گا؟ لہذا ضرورت ہے بچوں کے لیے کہ انوار شریعت، قانون شریعت ضرور پڑھ لیں، ورنہ اگر مسائل کی یادداشت نہیں رہے گی تو بڑا گڑبڑ ہوگا۔ نماز کیسے پڑھائیں گے؟ جیسے آج آپ کے گاؤں جلسہ ہوا، ایسے ایک گاؤں جلسہ ہوا، بڑے بڑے مولانا پہنچے اور مدرسہ وہ مسجد میں رہا ہے، وہ مسجد میں ایک حافظ جی امامت کرتا رہا ہے۔ حافظ جی دیکھیں بڑے بڑے مولانا کا تو گھبرانے کہیں کا لاگت ہے، جیسا کہ نماز نہ پڑھاوے کوئی بھی کہا، یہ اتنے بڑے بڑے آئے ہیں تو گھبرانے حافظ جی۔ بہت سے لوگوں کا نماز پڑھاؤ بہت شوق ہوتے، پہلے مصلی سے دائق بیٹھ جاتے ہیں، تو حافظ جی گھبرانے کیا، اتنے بڑے بڑے مولانا ہے، لاگت ہے آج نماز نہ پڑھاوے ملی کہا۔ تو گئے مسجد کے صدر صاحب پاس، صدر صاحب سے پوچھیں صدر صاحب آج اس وقت نماز کو پڑھے؟ کہیں کہا بات حافظ جی کوئی بات ہے کہا؟ کہنے اتنے بڑے بڑے مولانا آئے ہیں سب جبہ صافہ باندھ کے، نماز کو پڑھے؟ کہیں کہا بات کچھ بتائی ہو؟
तो हाफिज जी कहते सुनो ये जत्ते मौलाना आए हैं इनमें कोनो कहे 10 सूरत याद हुई, कोनो कहे 20 याद हुई, बहुत याद हुई तो 25 सूरत याद हुई, और हम हाफिज कुरान हैं हमका 114 सूरत याद है। तब तो सदर साहब कहें जब उनका सबका 10 याद है, 15 याद, 25 याद है, तुमका 114 याद है, तो तुम ही पढ़े और को पढ़े। तो कहें तो जाने रहे तो कहीं न हो कि हुआ जा तो कहा हजरत आओ, तो कहे अरे ना ही जब सबसे ज्यादा तुमरे सीने में कुरान तो तुम पढ़िए और को पढ़े। खैर हाफिज जी का सुकून मिला कुछ। ईसा कदान भाई मौलाना लोग मस्जिद में पहुंचे, हाफिज जी पहुंचे, मुसल्लफ बैठ गए और के बाद नमाज ईसा पढ़े और पढ़ावे के बाद हाफिज जी सलाम फेरे सजदे सहु की सहु के भी सजदा की। तो मौलाना लोग कहें हजरत आपने कोई वाजिब छोड़ा नहीं, आपने तो सब सही सही पढ़ाया, वाजिब के छूटने से सजदे सहु किया जाता और आपका कोई वाजिब छूटा नहीं, आपने सजदे सहु क्यों किया? तो हाफिज जी कहा था वो थोड़ी सी कमी रह गई थी। कहा कौन थोड़ी कमी की हम लोग नहीं जान पाए? अरे बहुत छोटी सी गलती हुई थी। अरे कुछ बताओगे? सजदे सहु तो वाजिब छूटने से होता है, कौन छोटी सी गलती हुई? तो हाफिज जी कहा था रुकू में जब गए थे तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी बस। मौलाना लोग कहें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हजरत नमाज हो गई, वजू चला गया, वजू भी गई, नमाज भी गया। अब बताओ जाने तनिक हवा निकला था तो वजू नहीं टूटा, सजदे से उससे काम चल जाता। बताओ मसाइल का जानना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को जहां अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमाई है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, वरना इंसान के बस की बात नहीं है कि कुरान को अपने सीने में महफूज करे, ये अल्लाह ही की अताअत है। तो अपनी जिंदगी का एक अपना मकसद बना लो कि अल्लाह ने हमको पैदा इसलिए किया कि हम बुराई से मना करें और नेकी की तरफ दावत दें। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों तुम खुद अपने आप को जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचा लो। इसलिए हमें ये तरगीब देनी है। देखिए अभी मुफ्ती साहब ने हर जिंदगी के गोशे पे रोशनी डाली है। एक बात और सुन लो, देखो आज हम और आप जरा गौर करके सोचें कि 2 चीजों का हुक्म अल्लाह ताला ने अक्सर व बेशतर साथ साथ दिया है। कुरान में भी देखो, हदीस में भी देखो। कुरान में भी अल्लाह फरमाता क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला किया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ एहसान करो। अल्लाह ने फैसला फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। जहां नमाज का हुक्म वही माँ बाप की खिदमत का भी हुक्म। हुजूर से भी पूछा गया एक हदीस में, और क्या हुजूर ने अपने एक सहाबी माद इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया था, और जब गवर्नर बनाया था तो सरकार ने चंद बातों की वसीयत की थी, 10 बातों की वसीयत की थी सरकार ने। नंबर 1 पर फरमाया था ला तशरिक बिल्लाही, ऐ माद गवर्नर हो गए लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वइन कुतिलता वइन हुर्रिकता, अगरचे जला दिए जाओ, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ, कत्ल हो जाना, जल जाना, लेकिन खुदा के साथ किसी को शरीक न करना, ये सरकार ने फरमाया। दूसरे नंबर पर नमाज के बारे में सरकार ने नहीं फरमाया। दूसरे नंबर पर सरकार ने शिर्क बिल्लाह से मना करने के बाद फरमाया था ला तउक़्क़न वालिदैक, ऐ माज गवर्नर हो गए हो लेकिन हरगिज हरगिज तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। शिर्क से मना करने के बाद सरकार ने अभी नमाज की तालीम नहीं दिया, बल्कि सरकार ने माँ बाप की खिदमत की का हुक्म दिया।
لا توقن والدیک، ہرگز ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تمہارے ماں باپ حکم دے دیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا، جائیداد چھوڑ دو تو چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. پھر تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا تھا لا تترکن صلاة مکتوبة متعمدا. اے معاذ ابن جبل، گورنر ہو گئے ہو لیکن فرض نماز کو ہرگز ہرگز کبھی نہ چھوڑنا. فإن من ترک الصلاة متعمدا، پس بے شک جس نے نماز فرض کو جان بوجھ کر چھوڑا، فقط بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ کی ضمانت اس سے ہٹ جاتی ہے، اللہ اس انسان کا ذمہ دار نہیں رہ جاتا. اب بتاؤ، آج نماز پڑھا نہ جی، اس کے بعد جب مارے جاؤ اللہ بجائے اللہ بجائے اللہ بجائے، ارے کیسے اللہ سنے گا؟ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ نماز چھوڑنے والا اللہ کی ضمانت سے باہر ہو گیا، جب اس کی ضمانت سے باہر ہے تو مارے نہیں جائیں گے، ڈانٹے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کہا تھا ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی رہے، بہت دعا مانگے، ایک کو دعا نہیں قبول ہوئی. اور عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے لیے دعا کر دے تو آنکھ آ جائے، کوڑھی کے لیے دعا کر دے تو کوڑھپن چلا جائے، مردہ کے لیے دعا کر دے تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے. تو دیکھیس تو عیسیٰ علیہ السلام پاس گواہ کہی صاحب جون دعا مانگا تو سب قبول ہو جاتے، اور ہماری زندگی گزر گئی ایک کو دعا نہیں قبول ہوئے، ہمارے لیے کہہ دو اللہ سے کہ ہمارے کوئی دعا قبول کر لے. تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، رحم دل تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ اپنے فلاں بندے کی بھی پکار سن لے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. عیسیٰ علیہ السلام کی کہا عیسیٰ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اس کی 3 دعا میں قبول کر لوں گا، جو مانگنا ہو مانگ لے. عیسیٰ علیہ السلام آئے اسے بتائیں کہ اللہ تیری 3 دعا قبول کرنے کے لیے راضی ہے، مانگ لے جو مانگنا ہو. یہ سنیس تو بہت خوش اٹھائی 7 نمبر 1 پر کہ یا اللہ ہماری بیوی کو چاند کی طرح خوبصورت بنا دے، سب سے پہلے کا مہرو آ جاتے. اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا، خوبصورت ہو گئی، چمکنے لگی، لیکن اس کی عادت بگڑ گئی. اب عادت بگڑ گئی، دیکھیں تو بڑھیا لگے لیکن عادت میں گڑبڑ، اب دونوں میں یہاں جھگڑا ہوئے تن پن روز روز، یہاں تک کہ ایسا جھگڑا ہوا کہ بول چال بند ہوئی گا. جب بول چال بند ہوئے گا تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزر گیا، تو سوچے یار ایسی بیوی سے بن بیوی بہتر جیسے بولے ہی چال نہ ہو، کیا فائدہ. بجانے سے ہماری 2 دعا تو بھی باقی ہے، لیکن جلال مانگو کہ یا اللہ اس کو کتیا بنا دے، تو اللہ نے کتیا بنا دیا. سچی قائد میں مولانا ابوالنور بشیر نے لکھا ہے کتیا بنا دیا. اللہ تعالیٰ قادر ہے جب جس کو چاہے جو بنا دے. جب کتیا ہوئے گا تو کتیا پردم تھوڑا رہا تھا، نکل پڑی گھر سے. اب کونوں کے گھر میں گھسے روٹی چراوے، جب ماری جائے پوں پوں چلائے تھا. وہ سوچے یا اللہ ہم کہا کہہ جائے، یہ تو بڑا گڑبڑ ہوئی گئی. اور لڑکوں کہا ابا ہم اماں کی کہا کہی. اب وہ پریشان کیا، بول چال نہیں رہا لیکن گھرا تو دیکھت رہا، لڑکون تو دیکھت رہا، تو بڑا گڑبڑ ہوئے گا. جب لڑکیوں کہنے لگے ابا کہا کہہ ڈالے ہو ہم لوگ کی کا اماں کہے، وہ دیکھیے تو کہیں گھبرانا، ابھی ہماری ایک دعا باقی ہے. وہ ہاتھ اٹھے کہ یا اللہ میری بیوی جیسے پہلے تھی ویسے اس کو پھر بنا دے. تو جیسے پہلے رہے سے پھر ہو گیا. 3 دعا قبول کرے موقع پائے سو تینوں دعا لوٹ پوٹ مہربین لگا دی. نہ وہ کا روزی یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ اولاد یاد ہے، نہ مکہ مدینہ یاد ہے، کچھ نہیں، لوٹ پوٹ میں ہو. آج ہم لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن جو دعا ہم کو مانگنی چاہیے نہیں مانگ پائے. حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا سنو. حضرت عمر صحابی رسول ہے، دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے. شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے حضرت عمر. آج کو ہم موقع آئے تو ہم لوگ ایسا بھگوے، ایسا لکیبے کہ کوئی تن کو پتہ نہ پاوے. شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے حضرت عمر.
اور دوسرے نمبر پر دعا مانگا کرتے تھے وجعل موتی فی بلد حبیبکا، اور یا اللہ تو اپنے نبی کے شہر مدینہ میں مجھے موت عطا فرما دے. یہ دعا مانگا کرتے تھے امیر المومنین. آج ہم لوگ مانگی تھے کو دعا، موت کی دعا کو مانگا تھے، میں کوئی مانگا تھا کہ اللہ موت دے دے. اور جو مانگت ہے بہت سے تنگ مصیبت ہے کہ اللہ ہم کو اٹھائے لے، یا اللہ ہم کو اٹھائے لے. بتاؤ جو ہم کہا تھے مکار ہوئے کہ نہ کوئی مرک چاہتے، کوئی نہ ہم نہیں چاہتے کہ مر جائے. روز دعا مانگے تھے اللہ عمر بڑھائے دے. مرنا کوئی نہیں چاہتا. موت کی دعا نہ مانگو مصیبت سے گھبرا کر کے، نہ دعا مانگو یا اللہ اٹھا لے. ہاں یہ دعا مانگ سکتے ہو الہی مدینے میں موت دے دے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو دعا مانگنی چاہے کہ اللہ مکہ میں موت دے، کیونکہ وہاں کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، سب کچھ ہے. اور مدینے میں مرنے کی دعا مانگی. کون وہابی ہو تو زمانے میں تو شرک کے فتویٰ لگائے دیتا. لیکن ہمارے ایمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کیوں مدینے میں مرنے کی دعا مانگی تھی؟ مکہ میں مرنے کی دعا نہیں مانگی تو مدینے میں مرنے کی دعا مانگی. کیونکہ حضور کا فرمان ہے من مات فی المدینہ، جو مسلمان مدینے میں مرا فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِيًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا. یہ میرے نبی کا وعدہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ مدینہ کو کہتے ہیں. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ یہ کوئی اللہ فلاں جگہ موت دے دے مدینے میں. لیکن یہ کہ موت کی دعا منع ہے. اور جو مانگت ہیں جھٹھے ہیں پکے. سچی قائد میں لکھا ہے کہ ایک عورت رہا ہے وہ یکئی لے دکھا، اور جو اکلوتا ہوتا کتا پیارا ہوتا یکئی لے دکھا. وہ بیمار ہوئی گا تو کہ مہتریا رات بھر بکے کہا یا اللہ ہم کو اٹھا لو لڑکی کو ٹھڑیائے دے، یا اللہ ہم کو اٹھا لو لڑکی کو ہم نے ٹھڑیائے دے. یہی دعا رات بھر مانگے. پڑوسی بیچارے سوئے نہیں پاوے، اتا وہ کہا ہے اللہ ہم کو اٹھا لو لڑکی کو ٹھڑیائے دے. رات میں پڑوسین کی نیند نہیں پڑے. ایک دن ایک پڑوسی بڑا مسخرہ رہا ہے، وہ اٹھا رات میں کالا کمبل اوڑھی اور بوڑھیا والا کھوکھیا کے دوڑا. وہ بوڑھیا کھٹیا چھوڑ کے کود کے بھاگ. جب کود کے بھاگ تو وہ بوڑھیا خریدی سی تو کہیں ارے بھیا کو رک رک، تو ارے بھیا کو کہیں ملک الموت ہوئے تو روح نکالے آئے. کہ بھیا ہم نئے بیمارن بھیا، وہ تو لڑکوا بیمار ہے بھیا، وہ تو لیٹا ہوا ہے، ہم نئے بیمارن بھیا. ایسی ایسی دین بڑھیاں ہیں. زندگی بھر بکی اللہ ہم کو اٹھا لے. جب ملک الموت کا دیکھیں تو کہتے ہیں ہم نئے بیمار ہیں، لڑکوا بیمار. مرنا کوئی نہیں چاہتا. اس لیے اللہ کی طرف سے بلاؤں کے صبر کرو. حدیث قدسی حضرت علی شیر خدا راوی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے من لم یصبر علی بلائی، جو میری بلا پر صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، اور جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے، فلیخرج من تحت سمائی، تو چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے، ولیطلب ربا سوائی، اور چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب تلاش کر لے. بہرحال نماز جو نہیں پڑھے گا خدا کی ضمانت سے باہر ہو جائے گا. اور چوتھی وصیت فرمائے تھی لا تشربن الخمر. اے معاذ ابن جبل گورنر بن گئے ہو، لیکن لا تشربن الخمر، شراب ہرگز ہرگز نہ پینا. شراب نہ پینا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، حضور فرماتے بے شک شراب یہ ہر برائی کی جڑ ہے. شراب پیو گے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی تم کر ڈالو گے، تم کو احساس نہیں ہوگا. میرے نبی نے منع فرمایا تھا
لمبی حدیث ہے، 10 باتوں کے بارے میں فرمایا تھا، لیکن اس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے ماں باپ کی فرمان برداری پہلے بتائی اور نماز اور شراب کو بعد میں بتایا۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، اس لیے لوگوں ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادۃ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت۔ حدیث پاک میں من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کے چہرے کو رحمت سے دیکھا، رحم دلی سے دیکھا، فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے والے کو ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ حج مقبول، حج نہیں حج مقبول لکھا ہے، حجۃ مبرورہ، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آج حاجی لوگ جاتے ہیں 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے، لیکن دعویٰ کیسا کرتے کہ ہمارا حج قبول ہوئے گا؟ بتاؤ بھی کوئی حاجی دعویٰ کیسا کرتا ہے؟ اللہ جانے۔ لیکن آج کل کے حاجی ہیں، کوئی ووٹ نہ دیت ہوئی بس چلے جہیں حج کہہ رہے ہیں، اور حج کے یہیں پہ لگائے دیں ووٹ حاجی فلانے، جان کے بھی بگلا بھگت ہوئی ہو، ابھی کہتے ہی دو ووٹ۔ حج کرے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، الیکشن میں کامیابی کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے حج کرتے ہیں۔ اے لوگوں ماں باپ کو دیکھو تو اللہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے، لیکن یہ 4-5 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ اللہ حج قبول کر لے، لیکن حج فرض ہے، کرنا چاہیے۔ آج کل کے حاجی اللہ رحم کرے، حج مقبول کی نشانی حدیث میں بتائی گئی کہ حاجی حج کر کے آئے، اس کے بعد اس کی نمازیں نہ چھوٹے، کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہ نہ اٹھائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، گناہوں سے بچنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ نشانی ہے اس کے حج کے قبول ہونے کی۔ لیکن آج کل کے حاجی اللہ رحم کرے، دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک بھکاری اندھا بیچارہ بھیک مانگر پہنچ گیا، نماز کے ٹائم رہا تو کٹورا رکھ دیا، جماعت ہوتا رہا، سوچے نمازیں نکلے تو بھیک مانگی، اب نمازیں نکلے لگے تو اندھوا مانگے لگے اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا، تو لوگ دے لگے، اٹھنی چوڑنی ڈالے، کھن بولے تو کہ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ اتے میں ایک نمازیں نکلے تو بجائے ڈالے کہ جو ان کے کٹورم رہے اس کا پنجم بٹورے لگے، بھرے لگے، اندھوا جان کا کونوں اٹھائے لیے جاتے، کہا بندھوا جھٹ سے گٹا پکڑ لی، کہہ رہے حاجی بھیا، اے حاجی بھیا چھوڑ دو، اے حاجی بھیا چھوڑ دو، بہت غریب ہیں حاجی بھیا نہ لے جاؤ۔ اور حاجی رہے تو چونکے کہیں ہاں یہ اندھوا کس کے جانے اس کے ہم حاجی ہیں، تو پوچھا تھا آئے رے اندھوا تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے، تو اندھوا کہا تو یہ حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے۔ بتاؤ آج حاجی حج کر کے اس کے بعد اتنا گندا کام۔ حج بڑا مبارک عمل ہے، اسی لیے حاجی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک حاجی قیامت کے دن خود تو جنت میں جائے گا، لیکن اپنے ساتھ 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے لے کے جائے گا، خود جنت میں جائے گا، 400 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ اور ایک اذان دینے والا مسجد میں مؤذن، وہ کتنوں کو بخشوائے گا؟ لکھا ہے کہ اذان دینے والے کو اللہ قیامت کے دن اجازت دے گا کہ میرے بندے تو میری رضا کے لیے دنیا کی مسجدوں میں اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں تو اذان پڑھ، تیری اذان کی آواز جہاں تک جائے گی سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت قبول کریں گے۔ ایک اذان دینے والا اتنے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کرائے گا جتنے لوگ اہل محشر کے اس کی اذان کو سنیں گے۔ اے لوگوں اللہ توفیق دے تو اذان دے دیا کرو مسجدوں میں، ٹائم دیکھو ہی نہ دیکھو کہ ہم مولوی کا راکھے ہیں نو دے بھائی کے بھی، اذان دے کر اپنی آخرت بنا لو۔ حدیث پاک میں ان معاویہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا،
من اذن جس نے اذان پڑھی فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا، وہ جہنم سے گویا کہ بری ہو گیا مسجد میں اذان دینے والا۔ اللہ توفیق دے تو وقت دیکھو اور پہنچ جاؤ مسجد میں۔ ہم نے تو بمبئی میں دیکھا رمضان شریف کی 27ویں شب میں سارنگ اسٹریٹ کرافٹ مارکیٹ کے پاس حافظ نظام مسجد ہے، اس میں شب قدر میں عشاء کی اذان 7 اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہے، 7 لوگ اذان پڑھتے ہیں۔ تو اس دن ہم دیکھتے ہیں اگر رہتے بمبئی میں تو ایسے نوجوان مغرب بعد ہی سے ڈٹے رہتے ہیں کہ آج ہم پڑھیں گے، آج ہم پڑھیں گے، اور سب متمنی رہتے ہیں کہ آج اذان ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے۔ اور دیہات کے آدمی جہاں 4 بیگھہ کھیتوا بھاؤ بہرائے گا جانا تھا ہم سے بڑا سیٹ کو ہے، اذان تو مولوی مولانا کے کام، ارے اذان دیا کرو، اذان میں بڑا ثواب ہے۔ لیکن آج مسجدیں سونی پڑی، دیکھا جاتا بہت سے نوجوان جب تک جوان رہے ہیں تب تک مسجد دارے نہ جائیں، کہوں کٹار چل رہی ہیں، کہوں مرغی چل رہی ہیں، اور جب بڑھائے جائیں کانکھیں لگی ہیں تب مسجد جائے لگے۔ ایسے نمازی امام پر مصیبتیں بنت ہے، ایسے بڑھون کے نیند تو آوت نہیں ہے، 3 بجے رات کی اٹھ پئی تو کہ جی مسجد میں مولوی ہو، مولوی نہ اٹھی ہو، تم بہت چربی آئے گی، تمہارا آنکھ ہی رونا کھلی، اب تمہارا بستر ایسے گولے والا ہے۔ تو بوڑھا ہوا یوں نہیں سوچا تھا کہ عمر میں ہم رہن تو ہم کتا سوئت رہے۔ ذرا وقت امام کو دیکھو، امام کوئی فرشتہ نہیں ہے، امام بھی انسان ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے آئی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر صفوان کو سمجھا دو۔ کہا کیا ہوا؟ صفوان کی بیوی کہتی ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں تو صفوان مجھے مارتے ہیں، جب روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں، صفوان کو سمجھا دو۔ حضور نے صفوان کو بلایا، فرمایا صفوان تمہاری بیوی کہاں ہے؟ کہا روزہ رکھتی ہے تو مارتے ہو؟ کہا جی۔ کہا نماز پڑھتے ہو تو مارتے ہو؟ کہا جی۔ کہا کیوں؟ تو صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسان آدمی ہوں، دن میں کھیتی کرتا ہوں، تھکا ماندہ رات میں آتا ہوں اور یہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیتی، اور پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی، تقریباً 3.25 پارہ کی تلاوت کرتی، اسی میں پوری رات اس کی ختم ہو جاتی، اور ایک دن نہیں روزانہ۔ اور اللہ کے رسول میں جوان ہوں، کسانی کر کے کھیتی سے آتا ہوں، تھکا ماندہ رہتا ہوں، اس کی مجھے ضرورت رہتی ہے، اور یہ نماز میں ٹھار رہا تھا تو ایک ٹوری تھی کہ ہمرو حق ہے کہ نہیں ہے، روز نیت باندھے ٹھار رہا تھا۔ اچھا نماز پڑھتی ہے تو روزہ رکھتی تو مارتی ہو؟ تو صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول سال میں صرف یہ 5 دن روزہ نہیں رکھتے، عید بقرہ عید اور 11 12 13 ذی الحج، فرماتے ہیں صرف سال میں 365 دن میں 5 دن یہ روزہ نہیں رکھتے، باقی 360 دن پورے سال یہ روزہ رہا کرتی ہے۔ ہم کسان آدمی دوپہرے پانی وانے لگائے گئے تھے، دوپہرے ہم تھکے رہے تھے کہ ہم کا حاجت رہا تو یہ روزہ رکھتا تھا، تو یہ توری تھی کہ کاہے روزہ رکھ لیتا، ہمارا حق کون ادا کرے گا؟ تب سرکار نے فرمایا صفوان کی بیوی رات میں عبادت کیا کرو مگر کم، اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، رات میں عبادت کرو کم، اپنے شوہر کا خیال رکھو، اور رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روزہ جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے تب تک کہ نہ رکھا کرو، بغیر شوہر کے اجازت کے نفلی روزہ رکھنا عورت کے لیے منع ہے۔ یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں، جب دیکھیں حضرت صفوان کی بیوی تو وہیں میں انہوں لے کے لگا دی، کہنے اللہ کے رسول صفوان فجر میں سوتے رہتے اٹھتے نہیں، شکایت کر دی، ہمارے لوگوں میں ہوا شکایت کر دے تو ہمارا کہہ ڈالا جی ہمارا اب وہ آئے کہ ہیں تقریر مہمان میں ہوا بتائے دے کہ بہت بگلا بھگت بنے فجر ایک کو نہیں پڑھاتے، تو آپ لوگ ہماری تقریر سنیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صفوان ایک فجر نہیں پڑھتے ہیں، روزانہ سوتے رہتے ہیں،
तो आप सरकार ने कहा सफवान फजर नहीं पढ़ते हो, सोते रहते हो। तो सफवान सहाबी तो झूठ नहीं बोले। हम लोग कहते नहीं अल्लाह के रसूल ये झूठी है, बहुत बड़ी झूठी है, हम एको फजर नहीं छोड़ी थी बोलो। लेकिन सरकार सहाबा हमेशा उनकी जबान पे हक बोली आती थी। सफवान कहते अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, रात भर दिन भर थका रहता हूँ, रात में देर में आता हूँ तो सुबह आंख लग जाती है। तो सरकार ने फरमाया ठीक है सफवान, आंख लग जाए तो जब आंख खुले तो वक्त हो तो अदा पढ़ लो और वक्त न हो तो कदा पढ़ लिया करो। बताओ, सरकार ने ये नहीं कहें कि अब तुम्हारी नौकरी चली जाए और यहाँ इमाम के लिए फजर छूट जाए तो जानो पत्ता गोल, और ये सालों साल न पढ़े तो कोई बात नहीं। अरे इमाम है वो भी इंसान है, कभी गलती हो सकती है, आंख लग सकती है। इसलिए लोगों अल्लाह के घर में हाजिरी हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, अजान दिया करो। अजान देने वाले को अल्लाह ताला कयामत के दिन मकाम देगा कि इतने लोगों की शफाअत कराएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हुजूर फरमाते हाजी शफाअत कराएगा, मुअज्जिन शफाअत कराएगा, और ये जो हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं लिखा है मन हाफिज़ल कुरान व अमिला बिमा फी, जिसने कुरान को याद किया और उस पर अमल किया फ़अदखलहुल्लाहु फिल जन्नह, तो अल्लाह उसको अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। व युशफ़अहु फी असरतिन मिन अहले बैती, और हाफिज़ कुरान की शफाअत घर के 10 लोगों के बारे में कबूल की जाएगी। कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन्नार, और घर के वो 10 लोग जहन्नमी होंगे, सबके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, लेकिन हाफिज़ कुरान की शफाअत से वो घर के 10 लोग बख्श दिए जाएंगे। तो हाफिज़ कुरान शफाअत करावे, मुअज्जिन शफाअत करावे, हाजी शफाअत करावे। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो नबी के बारे में मुनकिर हैं कि नबी शफाअत नहीं कराएंगे। माज़अल्लाह, अकीदा रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो क़यामत के दिन हमारी शफाअत कराएंगे। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी को अल्लाह ने मुख्तार बनाया। अकीदा रखो कि नबी शफाअत कराएंगे, लेकिन आज अल्लाह रहम करे। एक जगह इसे तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हुए गए, मालदार रहे तो नहीं, आजकल जो मालदार ज्यादा हो जाते हैं बोलन शर्मात नहीं है। खड़े हुए गए, सब नहीं, कुछ शरीफ भी होते हैं। खड़े हुए गए, कहने रे मौलाना कहा सफात बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी इसको, तुमको मंजल लजी इसको कहें हाँ कोई सफात न करे। तो हम कहें और आगे तो नहीं पढ़ो, तो कहें हम हाफिज जी थोड़ो जो तुमका पूरा कुरान सुने। हम कहें हाँ तुमका गुमराह करे लिए आधी आयत रटाइन गए, अगर आधी आयत रटाई न गए हो तो तुम गुमराह कैसे होते? पूरी आयत जान गए होते तो तुम गुमराह न होते। अल्लाह फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो क़यामत के दिन शफाअत कराएगा। लेकिन चाहे जब तक हदीस सुना कुरान सुना ये सुधरे वाले नहीं है, ये जिंदगी भर बकीहे वहाँ है जो इनका 40 दिन चिल्लम रटावा जाता है। इनके मिसाल वैसे है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना पे एक लड़का की महतारी हुई गई। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके मर्द के चेहरा झुराएगा। तो एक दिन औरतिया कहे इसकी आए रे, सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे ही जो दिन से लड़का बहुत दिन से तो चेहरा लटकते जाते, कहा बात है रे? तो तुमका का यहाँ गाँव में है निकला बाप था, तुमका तो चेहरा काहे जुरा था, इन काहे का हुआ? इन जहरे जे थे वारे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत है कि इधर आ इधर रे, कसके 3 महीना तुरे बिहाई बहुत अगर लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझा नहीं पाओ, तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम कहा समझाए दी? तो कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहार कितने दिन हुआ? कहीं 3 महीना। कहीं जो हमरे बिहार कहीं तुम्हारे बिहार 3 महीना हुआ, कहीं लड़का कई महीना हुआ, कहीं वह 3 महीना हुआ, और पढ़े इस पहाड़ा घर में
कहीं सारे 3 महीना तुरे बिहाई भवा, 3 महीना हमरे बिहाई भवा और 3 महीने में लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब क्या समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब गाँव वाले पर खफा कहीं सब कौन सार बोल दे तो वे खैरियत नहीं है। पढ़ा दी बीवी घर में पहाड़ा। अब जब सुबह निकला तो फिर कहनो कोनो पड़ोसी खींच इसके इधर इधर ही कसके रे 3 महीना तो रे बिहार भर लड़का कैसे करे भल लड़ीगा उसे कहीं कहाँ 3 महीना भवा है 9 महीना तो भवा है 3 महीना हमरे ब्याह हो गए 3 महीना मेहरवा ब्याह हो गया 3 महीना लड़का बस सब 9 महीना नहीं हुई गए। पूरा गांव वाला वो अकेले वही बक्के जो उनके मेहरुआ रटे। यही हाल इन देवबंदियों का है। 40 दिन चिल्लम ले जाएगी इनका ऐसा रटाए देख रहे कि कोई किसी की शफात नहीं करेगा। इल्म गैब किसी को मालूम नहीं है। अरे रसूलुल्लाह का इल्म गैब। बद्र की लड़ाई हुई थी तो लड़ाई से पहले हुजूर ने निशान खींच दिया था यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। और जो सरकार ने लकीर खींचा था जंगे बद्र के बाद देखा गया कि उन कुफ्फारों की लाश वहीं पड़ी है जहां अल्लाह के रसूल ने लकीर खींच के बताया था। ये इल्म गैब नहीं है। अल्लाह फरमाता है मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को पता नहीं कि जान की कौन सी जान किस जमीन पे उसको मौत आएगी, किसी को पता नहीं। और रसूलुल्लाह बता रहे कि यहाँ फला मारा जाएगा, यहाँ फला मारा जाएगा। बहरहाल सुन्नी मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो और मदरसों का भरपूर ख्याल रखो। आजकल मदारिस इस्लाम के खिलाफ। ये बच्चे हमारे पढ़ने आए हैं, आज फारिग हुए, दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें आलिम भी बना दे और दीन के जानकार बना दे। लेकिन दीन की तालीम के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी की, बड़ी कुर्बानी की। आखिरी बात कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आज इल्म नहीं होगा तो शरीयत के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं आगे बढ़ना भी नहीं चाहता। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल कर ले। मदारिस की खिदमत किया करो। देखिए खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने जलसे में मदद किया और हमारे हाफिज अकील साहब का शाना बशाना मिलकर मदरसा चला रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अंबतत सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है, फी कुल्ले सुंबुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। ऐसे ही जब कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पर 1 रुपया तहे दिल से देता है तो अल्लाह ताला 700 रुपयों का सवाब अता फरमाता है। फिर आगे फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है दुगना फरमा देता। तो इदारों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, खवाओ पिलाओ। गरीबों को खिलाना भी बहुत सवाब है। कयामत के दिन जब पूछा जाएगा कि ए जहन्नमियों तुम किस वजह से जहन्नम में डाले गए, तो जहन्नमी बोलेंगे लम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, हम लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। 30वें पारे में कि गरीबों को खाना न खिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने हमको जहन्नम में डाल दिया। इसलिए अल्लाह दे तो गरीबों को खिलाओ, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अल्लाह के बंदों को खिलाओ। भूखों को खिलाओगे खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर ने नहीं फरमाया कि सिर्फ मुसलमान को खिलाओ, बल्कि हदीस पाक में मुतइमिल मसाजियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसलिए अल्लाह दे तो गरीबों को खिलाओ। और गरीबों से ज़्यादा बेहतर पे हमारे तलबा हैं जो मदारिस में दीन सीखा करते हैं। खुश नसीब हो लोग जो अपने माल की ज़कात मदरसों में देते हैं। लिहाजा लोगों मदारिस की तरफ भरपूर ख्याल रखो। मदरसे जिंदा हैं तो इस्लाम जिंदा है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचा थे रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी रहा
कमा के रुपया बटोरी फुटकुर तक लेगा बनिया दुकान पर के भैया का रख लो नंबरी हमका दे दो तो दे दी। बहुत पहले की बात है तो जब नंबरी नोट पाई तो बहुत खुशका फैला देखा तो के लावा बक्सा में बांध के रख दिए। अब सुबह जब उठा काम पर जाए से पहले बक्सा खोल के तो के रुपया निकाल के फैला के देख लिए तो के रख दी बांध के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा फिर उसका खोल के देखिए फिर रख दिए। सुबह देखे शाम देखे ई मेर देखे कि लागे बक्सम को मजार बंद किए सुबह शाम जियारत करे अल्लाह मर्जी जुम्मक दिन रहा जुम्मुक दिन चला गया काम करे और उसके घर के बगल में मस्जिद रहा। मौलवी साहब जुम्मे में तकरीर करे जाके कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो 40 में 100 में 2.5 और जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बनकर कब्र में काटेगा। वो औरतिया सुनी जी के घर में 100 के नोटवा रखा रहा तो कहे हाँ मौलवी कहते हैं 40 में 100 में 2.5 जो नदी का अजदहा काटी कब्र में तो ला हम दे 2.5 रुपया 100 के नोट रखा है बगे बक्सा खोले 100 को नोटवा लिए सो गए मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बेचारा 2.5 रुपया काट लिए 97.5 दिए लई वही रुपया कपड़म बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा काम के निरहा तरसा तो लो बक्सा जुटा बक्सा खोलिस उसके बाद वो कपड़वा उठाए सुगा खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी तो के जो खड़बड़ान के हाई लाइन में फुटपुर कहाँ से आएगा तो गिनिस तो देखिए 97.5 तब औरतिया गोहरा इसके सिया हिया रे कसके रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 कावेगे रे कहे सर वो मौलवी तकरीर कहना है कि 40 में 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है जो नदी का कब्र में अजदहा काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा 100 का नोट पा रहा वहां तो राय डाले जा मौलवी से लेकर आओ तो कहीं अलग नाम पर दे कहीं तो कहीं मांगे जी कहीं मांग लो नहीं तो हम घर छोड़ दे रही भाई न करे तो कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी कहीं लया न भाई 2.5 रुपया का तेरे अपन जान गंवाए दे कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी तो कहीं जय थे मरे कहीं मर जाओ घर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस रोक ली हाथ पैर ढील के बड़ा मक्कार रहा है। अब जब रोक पड़ा तो उसका हाथ उठावे तो उठे और छोड़े में भद्द से गिर जाए पैर उठावे तो उठे और छोड़े में भद्द से गिर जाए लोग जाने सही बात मर गया हो। अब उसके दफनावे की तैयारी हुई नौहे नहाए ले परा रह जाए बिलते वाले बिलते जाए पहली दफा साबुन लागत रहे पूरे बदन में नहाए ले उसके बाद कफन भी पहने चुप्पे पर रहा कफनों पहनाए दे। जब जनाजा लेके चले तब के औरतिया का नहीं बर्दाश्त का औरतिया सोची सायल्ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी ओके मक्कारी जानत रहा कि मक्कारी की है परा है मरा थोड़ो है मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने मेहरुआ तो बहुत सी होती है यही में जहाँ ससुराल आई है बगिरिया रनाक धूम से आंखें काढ़ गए अब लागत है जिन्नात पकड़े हैं इनका। अब मोहल्ला के इमाम साहब आए बहुत फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए आंखें ऐसे कड़ी और जहाँ उठाए के नैहर पहुंची मैका बटनटन ससुराल में आई तो बेहोश और मैका पहुंची बटनटन तो दोनों एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। औरतिया जानत रहे कि मरा नहीं है। जब जनाजा लेके चले तो औरतिया सोचे साहल्ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भाई मर गए जहाँ दबाई है तो वह औरतिया दौड़ी कहीं से ए भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है आखिरी बार है जरा जनाजा रख दो अल्लाह के वास्ते दूर हो जाए जरा हम कुछ बात कह ली तो लोग जनाजा रख कहीं दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के कानन कहा थे कि उठ घर का चल रे खबर तैयार है भाई दबाए दे रे चल घर का तो कहा था 2.5 रुपया ले ही कहीं चुका तो ना ले गए तो कहा था भाग जा बहुत जालिम रहा नहीं उठा। जब नहीं उठा तो औरतिया चलिए जब चलिए तो लोग उठाए जनाजा कब्रस्तान पहुंचे हुआ गए जनाजा रखिन कबर नमाज पढ़ के कबर में रखिन लकड़ी जोड़िन और मट्टी दे जात रहा तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त कहा अब मर जाइए अब न बचे तो फिर दौड़ी कि मेरे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ आखिरी बार जरा हम अपने आदमी से बात कर ली तो लोग फिर हट गए। जब हट गए तो औरतिया लकड़ी हटा के कब्र में उतरी। आजकल के मेहरुए भी हैं तो जही है कब्र में चाहे मर नहीं बिलाए जाओ लेकिन वो कब्र में को उतरी हो लेकिन वो बड़ी अपने शौहर की चाहने वाली थी। कब्र में उतरी
और उतरे के बाद फिर कहा था कि उठ रे उठ, चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ देंगे तो पाट देंगे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं चुका तो ना ले। तो कहा था पाटते, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो बेचारी औरतिया चली। जब बाहर है तो लोग पूछें कहा हो कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए नहीं थे, और तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहोगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जान न जाए लेकिन रुपया, जान चली जाए रुपया न जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में मदद करो, इन तलबा के ऊपर खर्च करो, इनकी दुआएं होंगी, हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह इन चंद बातों को अपने जना में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।